अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रजब राजा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम मेरा हल्का। आज हम मौजूद हैं वार्ड 6 चकलाला कंटोनमेंट बोर्ड के और एक बड़े सियासी घराने से ताल्लुक़ रखने वाले मलिक अज़हर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो साबका मेंबर चकलाला कंटोनमेंट बोर्ड भी रहे हैं। हम उनसे चकलाला कंटोनमेंट वार्ड 6 के मसाइल पूछेंगे, वो रहे, उन्होंने क्या हल किया, कौन से मसाइल रहते हैं। आइए उनके पास जाते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर हम पूछना चाहते हैं कि जो आपकी वार्ड नंबर 6 है, इसके मसाइल क्या हैं? आप भी इसके मेंबर रहे, कौन से मसाइल हल हुए और कितने मसाइल अभी भी रहते हैं? अगर आप मुंतखब हो जाते हैं तो कौन से बुनियादी मसाइल हैं जिनको पहली तरजीह में आप हल करेंगे? देखिए, यहाँ पे हमारी वार्ड में सबसे बड़ा मसला जो है पानी का, और उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा मसला वो जो है कब्रिस्तान। फिर तीसरे पे अगर हम आ जाएं तो वो गैस की जो है वो लो प्रेशर। सर आप रहे हैं मेंबर कंटोनमेंट बोर्ड, तो आपने ऐसे कौन से मसाइल थे जो हल किए हैं और दोबारा आप इलेक्शन में आए हैं? लोग आपको वोट क्यों दें कि अभी भी बुनियादी कुछ मसाइल हैं? असल में सबसे पहले तो जो कब्रिस्तान वाला मामला है उस पर हम बात कर लेते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। कब्रिस्तान पे एक जो बहुत बड़ा मसला था, उसमें मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने ये दमियार रख के, जब हम लोग मेंबर कंटोनमेंट बोर्ड बने थे ना, तो उस वक्त हमने ये जो मसाइल थे ये उनके सामने, हमारे जो MNA साहब हैं मलिक इब्रार साहब, उनके सामने हमने ये रखे। उन्होंने बड़ी मेहनत की, बड़ी कोशिश की। फिर वो 400 कैनाल का एक रकबा जो है मुख्तस किया गया कैंट के लिए भी और सिटी के लिए भी। फिर इनकी कोशिश के बावजूद ये हुआ कि वो 1000 कैनाल रकबा बना के मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने वो पिंडी शहर के लिए कर दिया, एक ये दमियार रख के। जिस तरह ये अड्याला रोड पे आप जाए ना, तो कल्याल हमारा गांव है जहाँ पे पंजाब हाउसिंग सोसाइटी बिल्कुल है, उससे राइट पे वो मेन रोड जा रही पीछे, वहाँ तक बिल्कुल ठीक। उसकी जनाज़ागाह कंप्लीट हो चुकी जी है, बनी, 4 दीवारी उसकी तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है। सर गैस का प्रेशर लो का मसला आप बात कर रहे हैं, उस पर आपके दौर में कुछ काम हुआ था? अभी कितना काम रहता है? अगर आप मुंतखब होते हैं तो गैस का मसला हल हो पाएगा? देखिए, ये गैस का जो मसला है ये वफा है। अगर ये हुकूमत रही तो हमें इनसे तो कोई उम्मीद नहीं। बिल्कुल ठीक। ये तो देखना, हमें भी कोई उम्मीद, मायूसी इस कदर है कि जितने भी आवाम कोई काम तो दूर की बात रह रही, काम जो करने वाले थे ना, वो टीम चली गई है। वो मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब थे, जिन्हें काम करना आता था, वो टीम चली गई है। मास वाए इसके कि हर काम में रुकावट खड़ी करनी। मैं आपको ज़ाती तौर पर बताता हूँ कि हमने जो इस स्कूल के लिए प्राइवेट लैंड वक्त की थी, ये हमारी सोसाइटी बनी है, फैसल साहब जो हमारे दोस्त हैं उन्होंने की थी, वक्त की थी। मलिक साहब ने जो फंड दिया था उसको एक लेंटर डल गया था, हुकूमत चेंज हुई, उन्होंने वो वहाँ पे बंद कर दिया। तो इनसे हम क्या उम्मीद रखेंगे कि अगर गैस का ये प्रेशर ठीक करेंगे? ये मेंबर कंटोनमेंट बोर्ड की तो वो उसमें तो नहीं आता। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। लेकिन MNA MPA के जो MNA MPA देखो ना, 3 साल हो गए, जो 3 साल हो गए आके अपनी आवाम के साथ हाथ मिलाना गुनाह समझा उन्होंने, वो काम करेंगे बैठ के? बजाय ये तो कह देना टीवी पे कि हमने जी 25 करोड़ के काम करवाए, हमने जी 50 करोड़ के काम कर, ये कहना तो बड़ा आसान है। वो फिर लोग पूछते हैं ना कहाँ करवाएंगे। बिल्कुल जी। देखो ना, मैं मेंबर कंटोनमेंट बोर्ड रहा हूँ जी। मेंबर कंटोनमेंट बोर्ड के पास थोड़ा सा फंड होता है, छोटा सा फंड होता है। आप मेरे इलाके में खुद घूमें, खुद सर्वे करें, आप वहाँ से नई आबादी कटाना से लेके आप वहाँ पे कॉल्टेक्स रोड तक, डिफेंस रोड तक खुद जाएं। ठीक है, मैं ये मानता हूँ कि सारे काम नहीं होते, लेकिन जितने हुए हैं वो तो आपके सामने है। तुलसा गांव में जो डिस्पेंसरी बनी है वो आपके सामने है, जो फिल्ट्रेशन प्लांट लगा है यहाँ पे डोकलूर में वो आपके सामने है। वो जो स्कूल के लिए जगह वक्त की, वो ज़ाती एक रिक्वेस्ट पे थी ना, फैसल साहब से हमारी दोस्ती तल्लक था, उन्होंने मेहरबानी की कि हमने उनसे ये रिक्वेस्ट की थी, छोटी छोटी बच्चियाँ हैं, ये यहाँ से दूर ना जाएं, यहाँ पे गवर्नमेंट का स्कूल होगा, तो वो उसके लिए ये छोटी छोटी बच्चियाँ यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे है, यहाँ चली जाएँ। अभी सुनने में आ रहा है कि कुछ लाइटें भेजी जा रही हैं, कुछ गैस के पाइप
دیے جا رہے ہیں، یہ تو الیکشن کی رول کے خلاف ہے نا کہ بھی الیکشن شروع ہیں اور آپ یہ کام کر ررہے ہیں، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ حکومت سننے میں آ رہا ہے کہ کچھ لیٹ اس طرح کے کام کر رہی ہے؟ نالج میں بھی ہے، یہ میرے نالج میں بھی ہے، گیس کے پائپ ٹرکوں کے ٹرک کر رہے ہیں، تصویریں لوگوں نے مجھے واٹس ایپ کی ہیں، لائٹیں رات دن میں لگ رہی ہیں، یہ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ الیکشن کے اس کے قانون کے خلاف ہے۔ بالکل میں یہ سمجھتا ہوں الیکشن تو قانون تو ایک سائڈ پہ ٹھیک ہے، قانون کے خلاف ہے، لیکن یہ آپ ہماری انسلٹ کر رہے ہیں، ہماری عوام کی بے عزتی کر رہے ہیں۔ آپ ہمیں ایک لائٹ اور صرف جو آپ نے یہ پائپ پھینکے ہیں اس کے بدلے آپ ہمیں خریدنا چاہ رہے ہیں، ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں آپ کہ آپ نے اگر کام کرنے تھے، ہم نے بھی تو کام کیے ہیں، ہم نے اپنی قیادت سے صرف یہ سیکھا ہے کہ کام کرو گے عزت ہوگی۔ میں تو الیکشن جیتنے کے بعد میرے علاقے میں آپ جا کے پوچھ لیں، میں نے سب سے پہلے سکندر ٹاؤن ڈوب کلور میں کام شروع کیے ہیں اور الیکشن لڑنے کے چند دن بعد شروع ہو گئے۔ کیا میں وہاں پہ 2 سال انتظار نہیں کر سکتا تھا؟ صرف احساس اس بات کا تھا کہ یار نہیں، جتنی محبت کا انہوں نے اظہار کیا ہے، جتنی عزت مجھے اللہ تعالیٰ نے دی ہے وہ ان لوگوں کی وجہ سے دی ہے۔ اگر ان لوگوں کی وجہ سے مجھے عزت ملی ہے، اللہ تعالیٰ نے دی ہے، تو میرا فرض بنتا ہے میں ان کی عزت کروں۔ سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کا حکومتی پارٹی سے ٹکرا ہے، ایم پی اے بھی آپ کے علاقے میں کمپین کر رہے ہیں، آپ کا مقابلہ اس دفعہ ٹف نہیں بن گیا سر؟ سر بات یہ ہے، میں وہ بندہ ہوں، میں آپ کو بتا دوں کہ مجھے ممبر کنٹونمنٹ بورڈ کے ٹکٹ کی کوئی بہت شدت سے خواہش تھی، نہ ایم پی اے نہ ایم ایل اے کی۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں اپنے دل کی، میں جو کر رہا ہوں میں صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں۔ میں ممبر رہوں نہ رہوں، میں یہ کام چلتا رہے گا میرا۔ میں صرف جو کچھ کر رہا ہوں یہ صرف اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ اتنا مشکل دور ہے، اتنا مشکل دور ہے کہ یہ جو میرے بہنیں، میری بیٹیاں یہ جو گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، یار خدا رہا کچھ تو خوف کرو۔ آپ نے ان کے والدین کو فیکٹریوں سے، ملوں سے، نوکریوں سے تو نکلوا دیا، لاکھوں کروڑوں نوکریاں دینے کا وعدہ کر کے آپ نے سب کو بے روزگار کر دیا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں نا، جب میری بیٹی میرے سے یہ پوچھے گی کہ میری ماما بیمار ہیں، پاپا کچھ پیسے ہیں، اس باپ کے جب منہ آنسو جائیں گے کہ میری بیٹی کیا پوچھ رہی ہے اور میں اس کی ماں کی مدد نہیں کر سک رہا، یا آپ کسی گلی محلے میں جائیں گے، یہ میں آپ کے ساتھ کوئی سیاسی بات نہیں کر رہا، حقیقت میں ان جذبات سے آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں کہ میں جو حقیقی ہیں، میں جو حقیقی ہے۔ اور میں آپ کو جس گلی جس محلے میں گیا ہوں، جس دن میں گیا ہوں، میں اس طرح کے حالات دیکھے، ساری رات میں نہیں سو سکا کہ یار یہ اشر کر دیا انہوں نے۔ میں نے یہ باتیں بڑے ہائی لیول تک بھی کی ہیں کہ دیکھیں خدا را مہربانی کر دی کہ اس عوام کو کچھ خیال کر لیں۔ آج تک کسی نے اس پہ کسی کے کان پہ جوں تک نہیں رینگی، جن کی بچیاں بیٹھی رہ گئی ہیں۔ آپ یہ تو دیکھیں، کچھ ریلیف دے دیں، آپ میرے وارڈ میں کچھ ریلیف دے دیں، آپ ان لوگوں کو، عوام کو ریلیف دے دیں۔ عوام سارے کہہ دیتے ہیں ہاں ہم مطمئن ہو گئے ہیں، مجھے الیکشن کا شوق نہیں ہے، آپ اپنا نمائندہ لے آئیں، میں اس کی سپورٹ کروں گا، لیکن اس کو آپ کریں تو صحیح، ریلیف تو دیں۔ ملک صاحب، یہ جو آپ کے کینٹ کے ایم این ایز ایم پی اے ہیں، کیا آپ ان کی کارکردگی سے مطمئن ہیں؟ میں سمجھتا ہوں یہ سوال تو آپ کو میرے حلقے کے پورے عوام سے کرنا چاہیے جو چیخ رہے ہیں اس وقت، ان کی کارکردگی کیا ہے۔ یہ جب آئے ہیں، میرا جب پچھلا یہ الیکشن ہمارا یہ ہو رہا تھا، جس پہ عامر کیانی صاحب کو ٹکٹ ملا تھا، اور اس وقت میں نے بھی یہاں پہ مجھے بلایا گیا تھا، میں نے ساری عوام کے سامنے کھڑے ہو کے واضح یہ بتایا تھا کہ یہ بندہ جہاں سے آیا، اس نے الیکشن لڑنا ہے، جیت گیا تو اپنے پیسے بنانے اور واپس چلا جانا ہے۔ آج وہ بات ثابت ہوئی کہ نہیں؟ دوائیوں کی مد میں جو اربوں روپے انہوں نے لیے وہ کہاں گئے؟ کیا ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے؟ انہوں نے تو اربوں روپے کما لیے، تو جو میری مائیں بہنیں بیٹیاں گھروں میں وہ دوائی کے لیے ترس رہے ہیں، صبح کھانا ناشتہ کرنے کے لیے ترس رہے ہیں، جو بچے بھوکے جا رہے ہیں، یہ کس کے ساتھ پہ جائے گا؟ دیکھیں نا، یہاں پہ اگر ایک فرد، ایک شخص بھوک سے، پیاس سے مر جاتا ہے،
اس کے قتل کا ذمہ دار کون ہے؟ حکمران. میں آپ سے بھی سوال، بالکل، آپ نے تو بالکل. سب سے سوال کرتے ہیں پورے کینٹ میں، بالکل ایسے. ہر جگہ آپ گھومیں. میرا آپ سے بھی ایک سوال ہے، اس کی ذمہ داری کس کے ساتھ ہے نا؟ آپ کو میں ساتھ لے کے جاؤں گا، آپ گلی محلوں میں پھریں تو اسی میں، اگر آپ رات اس دن سو گئے تو آپ مجھے بتائیے گا، جو جرمانہ آپ کہیں گے میں دینے کو تیار ہوں. سر آخر میں اپنے ووٹر کو آپ کیا پیغام دیں گے؟ میں اپنے ووٹر کو صرف یہ پیغام دوں گا کہ جتنی آپ نے مجھے عزت بخشی ہے اس الیکشن میں چلا ہوں، جس محبت کا آپ نے اظہار کیا ہے میرے ساتھ، اور جس طرح آپ استقبال کر رہے ہیں، میں بھی دیکھ رہا ہوں اور سارے لوگ، سارے عوام دیکھ رہے ہیں، پورا پاکستان دیکھ رہا ہے. یورپ سے مجھے فون آ رہے ہیں کہ ایسا شاندار استقبال شاید کسی وزیر اعظم کا بھی نہ کسی نے کیا ہو. یہ تو آپ کی محبت ہے، اور میں اس محبت کا، میں اس وقت سے پریشان ہوں کہ جتنی محبت کا اظہار آپ نے کیا، میں اس کا جواب کیسے دوں گا؟ میں تو ساری زندگی آپ کی خدمت کرتا رہوں تو صرف اس محبت کا جواب بھی نہیں دے سکتا. ہمارے ساتھ بہت شکریہ جی. ہمارے ساتھ موجود تھے ایک بڑے سیاسی گھرانے سے جن کا تعلق ہے، سابقہ ممبر کنٹونمنٹ بورڈ رہے ہیں ملک اظہر نعیم صاحب. اسی طرح کی ایک بڑی شخصیات کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. پاکستان زندہ باد.